اللہ رب العزت جل شانہ کے دیدار کے حوالے سے مسئلے کی دو تین جہتیں ہیں کہ کیا بندہ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکتا ہے۔ جہاں تک دیدار باری تعالیٰ کا تعلق ہے آخرت میں، تو اس مسئلے پر تو اہل سنت و جماعت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت مومنین کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، برخلاف معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار محال اور ناممکن ہے، نہ دنیا میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں ہو سکتا ہے۔ اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت مومنین کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے دنیا میں اللہ رب العزت کے دیدار کا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار، تو اس پر بھی علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ خواب میں اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اور علماء نے بالخصوص تعبیر الرؤیا کے علماء نے تو اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ خواب میں بندہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکتا ہے۔ اس پر چند حوالہ جات میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اور رہ گیا دوسرا مسئلہ، جاگتی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار، تو یہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کسی نبی رسول پیغمبر کو اللہ رب العزت نے آنکھوں سے اپنا دیدار عطا نہیں فرمایا سوائے نبی کریم علیہ السلام کے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اب جہاں تک آخرت میں دیدار کا مسئلہ ہے، تو اس پر تو قرآن مجید سے احادیث طیبات سے بحمد تعالیٰ دلائل موجود ہیں۔ بالخصوص سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22-23 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اس آیت سے اللہ رب العزت جل شانہ کا دیدار بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 سے یہ استدلال کیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس آیت سے معتزلہ نے یہ عقیدہ نکالا کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جانا محال اور ناممکن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت کے حوالے سے علماء اہل سنت نے اپنے عقائد کی کتابوں میں بحمد تعالیٰ معتزلہ کے اعتراضات کے اور ان کے اشکالات کے جوابات دیے۔ بالخصوص امام ابو بکر احمد ابن الحسین البہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد کے صفحہ نمبر 119 پر معتزلہ کے ان اشکالات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انما نفى عنہ الادراک دون الرؤیا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 میں جو فرمایا گیا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے۔ والادراک هو الاحاطۃ بالمرئی دون الرؤیا، ادراک کہتے ہیں جس کو دیکھا جائے اس کا احاطہ کر لینا، اس کو گھیر لینا۔ صرف رؤیت کو ادراک نہیں کہتے، کیونکہ ادراک رؤیت سے اخص ہے اور رؤیت عام ہے، تو یہاں رؤیت اور دیکھنے کی نفی نہیں ہے اس آیت میں، بلکہ یہاں ادراک کی نفی ہے۔ فاللہ یرا ولا یدرک، کہتے ہیں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ کما یعلم ولا یحاط بہ علما، جیسے اللہ کو جانا جا سکتا ہے لیکن اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری دلیل امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت جل شانہ کے دیدار کے ممکن ہونے پر یہ دی وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُرَىٰ بِالْأَبْصَارِ قَوْلُ مُوسَىٰ الکلیم علیہ السلام رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے وہ مکالمہ ذکر فرمایا حکایتاً کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اے پیارے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس مطالبے سے اور سوال سے امام بہقی نے استدلال کیا، کہتے ہیں لا یجوز ان یکون نبی من الانبیاء قد البسہ اللہ جلباب النبیین وعاصمہ مما عاصم منہ المرسلین یسأل ربہ مما یستحیل علیہ، کہتے ہیں کسی نبی اور پیغمبر کی شان نہیں ہے
کہ وہ اللہ رب العزت سے اس چیز کا سوال کرے جو اللہ کی ذات پر محال ہو، ناممکن ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت کے دیدار کا سوال کرنا، مطالبہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جانا محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے۔ وَأَنَّ الرُّؤْيَةَ جَائِزَةٌ عَلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العزت کا دیدار جائز ہے۔ اور تیسری دلیل امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، بس اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں اپنا تجلی کوہ طور پر ڈالوں تو اگر وہ اپنے مکان پہ کوہ طور برقرار رہے تو پس ان قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ فلما کان اللہ قادرا علی ان یجعل الجبل مستقرا کان قادرا الامر الذی لو فعلہ لرآہ موسیٰ، اللہ رب العزت جب اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنا تجلی ڈال کے کوہ طور کو برقرار رکھے، جب وہ کوہ طور کو برقرار رکھنے پر قادر ہے تو وہ اپنے بندے کو اپنا دیدار کروانے پر بھی قادر ہے، لہذا یہ اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر محال اور ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 554 نمبر، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح کہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں واضح فرما دیا کہ مومنین اپنے رب جل شانہ کو دیکھیں گے، اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس حدیث میں رؤیت کی رویت کے ساتھ تشبیہ ہے، مرئی کی مرئی کے ساتھ نہیں، یعنی اللہ رب العزت کو چاند کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی، بلکہ یہاں تشبیہ رؤیت کی رویت کے ساتھ ہے کہ جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، تمہارا یہ دیکھنا تم اسی طریقے سے اپنے رب جل شانہ کو دیکھو گے۔ تو بحمد تعالی ان دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ مومنین جنت میں آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اور یہی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب رہ گیا دوسرا مسئلہ کہ دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار، تو اس پر بھی اہل سنت و جماعت کا کہ علماء کا اتفاق ہے کہ مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں اپنا دیدار عطا فرما سکتا ہے۔ اس پر بہت سارے حوالہ جات ہیں، اس میں سے ایک حوالہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 479 479 پر لکھا ہے کہ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھے جانے پر علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جوز اہل التعبیر رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقاً، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اہل تعبیر علماء نے مطلقاً خواب میں اللہ رب العزت کے دیدار کو جائز قرار دیا ہے کہ بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی بات لکھی اتفق العلماء علی جواز رؤیت اللہ تعالی فی المنام وصحتھا، امام نووی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا جانا اور اس کے صحیح ہونے پر علماء متفق ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اور غیر مقلدین کے مقتدا اور پیشوا ابن تیمیہ نے بیان تلبیس الجہمیہ کے صفحہ نمبر 73 اور 74 پر لکھا ہے کہ وما زال الصالحون وغیرہم یرون ربہم فی المنام، صالحین ہمیشہ سے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کرتے آئے ہیں، ویخاطبہم، اور اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے رہے، وما، اللہ ان سے خطاب کرتا ہے، وما اظن عاقلا ینکر ذالک، ابن تیمیہ لکھتے ہیں میں کسی عقل مند کو گمان نہیں کرتا وہ اس بات کا انکار کرے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ کوئی کہے، کہتے ہیں میں کسی عقل مند کو اس بات کا گمان نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے، کیوں؟ فَإِنَّ وُجُودَ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ، کیونکہ خواب ایسی چیز ہے کہ جس کا رفع کرنا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ ادھر رؤیا تقع للانسان بغیر اختیارہ، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کو خواب دکھائے تو خواب جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت خواب میں اپنا دیدار کسی کو عطا فرما دے، یہ کوئی ناممکن اور محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ اور پھر اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور امت کے اسلاف کے اقوال اور ارشادات موجود ہیں۔ امام ابن ابی العاصم نے اپنی کتاب السنہ روایت نمبر 488 صفحہ نمبر 215 پہ
سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب دیکھتا ہے اس کا سب سے بہتر خواب یہ ہے کہ وہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرے، اور اس کے بعد بہتر خواب یہ ہے کہ جو والدین دنیا سے با ایمان جا چکے ہیں اپنے مومنین والدین کا خواب میں دیدار کرے، یہ اس کا بہتر خواب ہے۔ سب سے بہتر خواب یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو ہے امام ابن ابی العاصم کتاب السنہ میں لے کے، امام ابن ابی العاصم 287 ہجری میں فوت ہوئے، بہت بڑے عظیم محدث ہیں، ان کی کتاب السنہ میں موجود ہے۔ اس میں تمام رجال اس کے ثقہ ہیں، اس میں ایک راوی عباس بن میمون، اس کے حوالے سے کہ مجہول راوی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں مل سکا، تفصیل نہیں مل سکی، باقی تمام رجال اس کے جو نا وہ ثقہ رجال ہیں۔ اور اسی طرح امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند ابی یعلا میں 6761 نمبر روایت ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، رأیت رب عز و جل، میں نے خواب میں اللہ عز و جل کو دیکھا ہے۔ اور سند حسن کے ساتھ ایک بہت بڑے تابعی ہیں امام رقبہ بن مسکلہ، ان سے حدیث اور اسماء الرجال کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کی کتابوں میں سے موجم الاوسط امام طبرانی کی جلد 2 صفحہ 331 پر رقم نمبر 3454 ہے، اور اسی طرح یہ روایت کتاب الثقات امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات کی جلد 2 صفحہ 183 روایت نمبر 1418 لے کے امام رقبہ بن مسکلہ تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ امام اوزائی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، ان سے حافظ ابو نعیم الاصفہانی المتوفہ 430 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کی جلد نمبر 6 صفحہ 183 رقم نمبر 8130 اور 8131 یہ لے کے ہے۔ اس پر بیسیوں بلکہ سینکڑوں حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ ائمہ محدثین علماء انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں، اور اس کے علاوہ ائمہ محدثین کی اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام دارمی المتوفہ 255 ہجری اپنی کتاب السنن الدارمی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 پر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب فی رؤیت الرب تعالی فی النوم، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا بیان، کہ کوئی بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے، دیدار کرتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور پھر امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے 2150 نمبر روایت لے کے امام محمد بن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں من رآ ربہ فی المنام دخل الجنہ، جس نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، تبھی تو وہ اس کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ تو بحمد تعالیٰ ان دلائل سے، اس پر میں بیسیوں حوالہ جات بلکہ سینکڑوں حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں، تو بحمد تعالیٰ کہ امت کے بڑے بڑے اکابر اسلاف امت جو ہے انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار کیا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے جی کہ دیکھیں اگر خواب میں یہ بزرگ بابے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، مرزا جیلمی کہتا ہے جی کہ یہ پیکج اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیوں نہیں کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پیکج دیا گیا؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیکج نہیں دیا گیا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن کی کوئی آیت، نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث، صحابی کا کوئی قول ہے اس طرح کا کہ جس میں یہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا؟ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ یا تو یہ نا کوئی حدیث آ جائے، کوئی آیت آ جائے جو صحابی کا اثر آ جائے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار نہیں عطا فرمایا۔ جب تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے تو بلا دلیل یہ دعویٰ ہے۔ رہ گئی بات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار مطالبہ ہی نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے۔ تو انہوں نے اپنی نظروں سے، آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ شرف اور یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رکھی تھی، اور یہ خصوصیت تھی نبی پاک علیہ السلام کی، یہ شرف اللہ نے حضور کو عطا فرمانا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام اور سٹیٹس ہے، جو ان کا جو منصب ہے، وہ کلیم اللہ کا ہے،
ان کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار اور رویت عطا فرمائی۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کرنا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ نے اپنا دیدار عطا نہیں فرمایا۔ رہ گئی بات خواب میں، تو خواب میں اللہ رب العزت کے دیدار کی نفی پر موسیٰ علیہ السلام کے والے سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو ملنا چاہیے تھا، بھائی نہیں ملا، اس پر آپ کے پاس کون سی دلیل موجود ہے؟ جبکہ بحمد تعالیٰ دلائل موجود ہیں کہ خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو اللہ رب العزت کا دیدار حاصل ہوا ہے، جب حضور کے غلاموں کو حضور کی برکت سے، حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے، تو اب نبی کریم علیہ السلام کے جو دیدار کے حوالے سے حضور کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ کون سی خصوصیت ہے؟ وہ ہے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اس حوالے سے بحمد تعالیٰ بہت ساری احادیث اور روایات اس پر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام سے مرفوعاً حدیث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند احمد ابن حنبل میں 2 مقامات پہ لے کے آئے۔ روایت نمبر 2629 اور 2575 مسند احمد ابن حنبل میں 2 سندوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً حدیث لے کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی تبارک و تعالی، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے، میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا ہے۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے امام احمد بن حنبل نے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی مسند ہی سے امام حیثمی نے مجموع الزوائد کی جلد نمبر 1 صفحہ 250 روایت نمبر 248 اسی حدیث کو بیان کیا اور کہا رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح، کہ اس کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے اور اس کے تمام رجال صحیح کے رجال ہیں۔ بحمد تعالیٰ یہ حدیث جو ہے وہ امام حیثمی کے بیان کے مطابق حدیث صحیح ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے رب جل شانہ کا دیدار کیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً حدیث آنے والی جو میں پیش کرنے لگا ہوں وہ موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم علیہ السلام، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، والکلام لموسیٰ، اور کلام موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ حدیث امام نسائی کی السنن الکبری للنسائی میں 11539 نمبر، المعجم الاوسط میں 9396 نمبر، امام ابن ابی العاصم المتوفی 287 ہجری کی کتاب السنہ میں 436 نمبر 36 نمبر، اور مستدرک الصحیحین میں 216 نمبر یہ حدیث متعدد کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور اس حدیث کو والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم علی حدیث عبداللہ بن عباس سے، اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 282 حدیث نمبر 4855 کے تحت لکھا، اور لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح لکھا، امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا، اور شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ 5 پر اس حدیث کی سند کو اقوا یعنی سب سے زیادہ قوی قرار دیا، اور غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے امام ابن ابی العاصم المتوفی 287 ہجری کی کتاب السنہ میں اس حدیث کے اوپر حکم لگایا اور لکھا کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے بحمد تعالیٰ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ ہے دیدار کی خصوصیت۔ اب یہاں اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے الرؤیت والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم،
دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہاں جو رؤیت ہے یہ تائے مدورہ کے ساتھ ہے، بعض جگہ پہ رؤیا الف ممدودہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور بعض جگہ پہ رؤیت تائے مدورہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ جہاں تائے مدورہ کے ساتھ رؤیت استعمال ہو وہاں رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت کا دیدار نبی کریم علیہ السلام نے جو کیا ہے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث کے مطابق وہ رؤیت ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ رب العزت کا، نبی کریم علیہ السلام نے دیدار کیا ہے۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ تو اب جو نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے اللہ کو دیکھنا، وہ خواب میں دیکھنا نہیں بلکہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھنا، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ خواب میں دیکھنا تو حضور کے غلاموں کا حاصل ہے، بحمد تعالیٰ میں حوالے پیش کر چکا ہوں۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، تابعین اور حضور کی امت کے لیے حاصل ہے، اور خواب میں اللہ کا دیدار کرنا یہ تو اہل طبیر اس پر متفق ہیں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنین کو ہو سکتا ہے۔ اب حضور کی جو خصوصیت ہے وہ ہے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں 7517 نمبر حدیث ہے، 7517، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لمبی حدیث ان سے مروی ہے، اس میں الفاظ موجود ہیں، کلمات: دنل جبار رب العزہ، معراج کی رات اللہ رب العزت جبار کا جلوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا۔ دنل جبار رب العزہ قرآن مجید کی سورۃ النجم کی طرف اشارہ ہے، ثم دنا فتدلا، ثم دنا پھر وہ جلوہ قریب ہوا، اے دنل جبار رب العزہ، رب العزت جبار کا جلوہ قریب ہوا۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح بخاری میں 7517 نمبر اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ اب یہ جو صحیح بخاری کی 7517 نمبر حدیث ہے، اس پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، اس میں کراوی ہیں شریک القاضی۔ شریک القاضی کی بنیاد پر اس حدیث کے اوپر بعض اس کے کلمات اور الفاظ کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ شریک القاضی کی روایت کا ایک شاہد امام بہقی رحمۃ اللہ کے حوالے سے امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 592 روایت نمبر 7517 کے تحت ذکر کیا ہے، اور وہ شاہد ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لکھتے ہیں کہ ان محمد ابن عمر ان ابی سلمۃ ان ابن عباس فی قولہ تعالی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ دَنَا مِنْهُ رَبُّهُ۔ عبداللہ ابن عباس بھی وہی بیان کر رہے ہیں جو سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، دنا منہ ربہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے پاس رب کا جلوہ قریب ہوا۔ وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِرِوایت شریک۔ امام ابن عسقلانی کہتے ہیں کہ امام بہقی جو روایت عبداللہ ابن عباس سے لے کے آئے ہیں، یہ انس ابن مالک کی جو حدیث شریک القاضی بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک حسن سند کے ساتھ کبھی شاہد موجود ہے، جس سے شریک القاضی کی صحیح بخاری کی 7517 نمبر حدیث کو تقویت ملتی ہے۔ تو بحمد تعالیٰ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو بکر ابن خزیمہ اپنی کتاب التوحید میں صفحہ نمبر 199 پہ حدیث لے کے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رآ محمد الربہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام ہبۃ اللہ اللالکائی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 26 27 پر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت
عبد الرحمن ابن عائش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام صحابہ کرام سے یہ احادیث لے کے آئے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا. اور امام لالکائی نے پورا چیپٹر کا عنوان یہ لکھا ہے سیاق ما روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد رأى ربہ، اس بات کا بیان کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے. اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 782 پر ابن اسحاق کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کو بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ جا کے پوچھ کے آؤ کہ بتاؤ کہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے. تو پوچھا حل رأى محمد ربہ فارسل الیہ النعم، تو عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب جل شانہ کو دیکھا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ کے بحمد تعالیٰ جو ہے نا وہ آثار سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث جو ہے وہ مصطفی احمد بن حنبل میں مرفوع ہے، اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. امام ابن حجر اسقلانی ہی فتح الباری ہی میں اسی کتاب میں صفحہ نمبر 782 پر لے کے ہیں کہ سیدنا عروہ بن زبیر تابعی جو ہے وہ بھی موقف یہی رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. اس کے علاوہ اجلہ تابعین اور اتباع تابعین سے، اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 444 نمبر جو رقم ہے اس میں یہ موجود ہے کہ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کرتا تو میں حضور علیہ السلام سے پوچھتا یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے؟ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نبی کریم علیہ السلام سے یہ پوچھ چکا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت نورا، ہاں میں نے نور کو دیکھا ہے. اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث اس کے متعدد طرق ہیں، ان متعدد طرق میں الفاظ مختلف ہیں. بعض میں یہ ہے کہ نور انا اراہو، وہ نور ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. اور بعض محدثین نے بالخصوص امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ایک قرات بیان کی ہے، اس کا ضبط بیان کیا، وہ یہ کہ نورانی اراہو. اب نورانی اراہو اس طریق کو لیا جائے یا رأیت نورن، اس دونوں طریقوں کی طرق کی بنیاد پر اس سے اس بات ثابت ہوتا ہے اور بعض سے نفی بھی ثابت ہوتی ہے. لہذا جمہور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اجلہ تابعین کا بھی یہی موقف تھا، اور اکثر علماء اہل سنت جمہور کا یہ موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے حوالے سے حافظ ابو بکر ابن خزیمہ المتوفیٰ 311 ہجری جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التوحید میں صفحہ نمبر 200 پر یہ لکھا ہے کہ کان الحسن یحلف باللہ لقد رأى محمد ربہ. امام حسن بصری اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. اور اسی طرح امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں امام ابراہیم بن طہمان تابعی سے نقل کیا کہ وہ بھی قسم کھا کے یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. اور اس بات کو علماء نے محدثین نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت بلکہ جمہور صحابہ اور امت کے اہل علم جو ہیں وہ اکثر کی یہی رائے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. امام نووی کی ایک بات میں پیش کر دیتا ہوں. امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے شارح ہیں، بالخصوص ان کی صحیح مسلم کی شرح مشہور ہے. اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ 5 پر لکھتے ہیں فالحاصل ان الراجح عند اکثر العلماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعین رأسہ لیلۃ الاسراء، کہ اکثر علماء کا راجح موقف یہ ہے کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. دلیل لحدیث ابن عباس وغیرہ ہی مما تقدمہ، کہتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے روایات اور احادیث موجود ہے، اس بنیاد پر بحمد تعالیٰ یہی راجح اکثر اہل علم کا موقف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. یہ غیر مقلدین کے امام و پیشوا ہیں ابن تیمیہ.
ابن تیمیہ اپنے فتاوا کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386 پر لکھتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ النِّزَاعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل رأى ربه لیلۃ المعراج۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں صحابہ کرام میں اس بات کا اختلاف تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ فَقَانَ ابن عباس رضی اللہ عنہما وَأَكْثَرُ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ يَقُولُونَ، حضرت عبداللہ بن عباس اور اکثر اہل سنت کے علماء، یعنی کثرت کے ساتھ زیادہ علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ لیلۃ المعراج، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ یہ علامہ حلبی ہیں جن کی مشہور کتاب ہے سیرت کی سیرت حلبیہ، اس کی سیرت حلبیہ کی پہلی جلد صفحہ 586 پر انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ کا قول نقل کیا والراجح عند اکثر العلماء، کہتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک راجح موقف یہی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعین رأسہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 3 صفحہ 139 پر لکھتے ہیں کہ جن علماء نے دیدار باری تعالیٰ کو مطلقاً بیان کیا ہے وَمِمَّنْ أَطْلَقَ الرُّؤْيَةَ ابو ہریرہ وَأَحْمَدُ بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو ہریرہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں ان کا موقف مطلقاً تھا، وہ مطلقاً یہ کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام آجری المتوفیٰ 360 ہجری، انہوں نے باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا ہے اپنی کتاب میں الشریعہ میں، باب کا نام ہے باب ذکر ما خص اللہ عز و جل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الرؤیت لربہ عز و جل، باب اس بات کا بیان صفحہ نمبر 383 پر، اس بات کا بیان کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے خاص فرما لیا، کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ خصوصیت کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے آئمہ محدثین کے حوالہ جات بحمد تعالیٰ موجود ہیں۔ یہ امام لالکائی کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 پر انہوں نے باب قائم کیا ہے سیاق و معرویہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد رأى ربہ، اس بات کا بیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے۔ تو یہ آئمہ محدثین اور علماء کے حوالہ جات، اور بالخصوص امام ابو بکر ابن خزیمہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، جن کو محدثین کے ہاں امام الائمہ کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی اماموں کے امام، یہ امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں، اور بعض محدثین کے اقوال کے مطابق امام بخاری نے بھی ان سے احادیث کو لیا ہے۔ ابو بکر ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں تو بہت سارے دلائل قائم کر کے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ امام نووی نے بھی لکھا، اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے لکھا، اور امام ابو بکر ابن خزیمہ نے بھی یہی لکھا کہ اکثر جو علماء ہیں اور اکثر صحابہ جمہور جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں۔ اب اس سلسلے میں کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں، شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دنیا میں دیدار نہیں کیا۔ اس میں سے ایک صحیح مسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، حضور نے فرمایا کہ تم جان لو کہ تم جب تک دنیا سے فوت نہیں ہو جاتے اس وقت تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے، یعنی تم اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم فوت نہیں ہو جاتے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا، محدثین نے یہ دیا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم اور خطاب میں شامل نہیں، کیونکہ متکلم جو ہے جب خطاب کرتا ہے تو عمومی طور پر اپنے خطاب میں شامل نہیں ہوتا۔ ادلہ اور حجج موجود ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ رأیت رب عز و جل، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ عبداللہ بن عباس، ابو حریرہ، عبد الرحمن بن عائش، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجلہ صحابہ کرام سے یہ روایات اور حدیث مروی ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ وہ بھی جو نا وہ رؤیت کا انکار کرتی تھی، وہ تو اس کے محدثین نے کئی جواب دیے ہیں۔ ان میں سے امام ابو بکر ابن خزیمہ نے اپنی کتاب و توحید میں کئی جوابات دیے، اور ایک جواب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد 8 صفحہ نمبر 783 پہ بیان کیا
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رؤیت کا انکار کرتی ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدہ عائشہ کے قول کا جواب اس انداز سے دیں گے کہ بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی، حضور علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا، جب حضور خود فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے نبی کریم علیہ السلام کا قول بڑا، کہتے ہیں قول النبی اکبر من قولہا، نبی کریم علیہ السلام کا قول سیدہ عائشہ کے قول سے بڑا ہے، لہذا ترجیح نبی کریم علیہ السلام کے فرمان اور جمہور صحابہ کے قول کو ہوگی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اما احتجاج عائشہ یقول اللہ تعالی لا تدرک الابصار فجوابہ ظاہر، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو موقف اختیار کیا وہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ جس آیت سے وہ استدلال کر رہی ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس میں ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے، تو ان کا جو مستدل ہے وہ ادراک والی آیت ہے، اور ادراک کے ہم بھی قائل ہیں، ہم صرف رؤیت کے قائل ہیں، اور رؤیت کی یہاں نفی موجود نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، جبکہ ہم دلائل پیش کر چکے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے مرفوع حدیث اور عبداللہ بن عباس اور صحابہ سے موقوفاً بھی کہ وہ خود موقف رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے۔ تو بحمد تعالیٰ علماء محدثین نے اس پر دلائل قائم کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جمہور صحابہ اور جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔